السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گویا اور میں ہوں ارسلان خالد۔ آج کے پروگرام میں بنیادی طور پر میں چاہوں گا ہم بات کریں اس وقت جو موجودہ حکومت ہے اور جو اس وقت جو گورننس ہے اس پر، لیکن بہت ساری چیزیں اس سارے معاملے سے جڑی ہوئی ہیں۔ کل فواد چودھری صاحب کا ایک تہلکہ خیز انٹرویو، اس انٹرویو کے بعد کابینہ نے اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا، پنجاب سے وزیر اطلاعات جو ہیں وہ وفاقی وزیر پر برس پڑے اور ایک دوسرے سے ہی وفاقی وزراء گلے شکوے کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ایک تو وہ گلے شکوے ہیں اور وہ ناراضگیاں ہیں جن کا ذکر فواد چودھری صاحب نے اپنے انٹرویو میں کیا، جو عمران خان کے قریبی ساتھیوں میں تھے۔ پھر اس کے بعد راجہ ریاض صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے ہیں، وہی اپنی حکومت سے نالاں ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو عمران خان صاحب کے ارد گرد مشیر اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہ ہیں جو اپنا بریف کیس اٹھائیں گے اور یہاں سے چل دیں گے۔ ہم حلقوں میں بیٹھتے ہیں، ہم نے اپنے عوام کو جواب دہ ہونا ہے، اور بہت ساری چیزوں پر وہ سوال کر رہے ہیں۔ نہ صرف راجہ ریاض بلکہ کچھ اور ایم این ایز بھی حکومت کے، وہ اپنے ہی وفاقی وزراء کے رویوں پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ وفاقی وزراء ہوا میں ہیں، وہ زمین پر ہوں تو ان سے بات کریں۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان صاحب پارلیمنٹ نہیں آتے، ان تک بھی ایم این ایز کی رسائی نہیں ہے، اور بہت سارے ایم این ایز کی نہیں ہے، اور زیادہ تر لوگ جو عمران خان صاحب کے ارد گرد ہیں وہ الیکٹڈ لوگ نہیں ہیں، جو تمام تر مشاورت جن سے عمران خان صاحب کر رہے ہیں، جو معاملات کو چلا رہے ہیں۔ پھر فواد چودھری صاحب نے کل خود اپنی گفتگو میں انٹرویو میں یہ فرمایا کہ عمران خان صاحب نے اپنے گرد کمزور لوگ رکھے ہوئے ہیں جو کہ ڈکٹیشن لیتے ہیں، اور کہاں سے ڈکٹیشن لیتے ہیں اس کا کسی کو علم نہیں ہے۔ اس سارے معاملے میں جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ صورتحال ہے تو گورننس کس طرح سے ہوگی؟ پنجاب کا کوئی پرسان حال نہیں، کے پی کس ڈگر جا رہا ہے کوئی جانتا نہیں، بلوچستان میں اگر کہا جائے تو اس طرح سے مکمل طور پر پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے، لیکن بیکڈ بائی پی ٹی آئی ایک گورنمنٹ وہاں پر موجود ہے، اور سندھ کا معاملہ بالکل علیحدہ سے ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ موجود ہے۔ لیکن عمران خان صاحب اپنے بہت سارے معاملات میں خود کنفیوز نظر آتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ پا رہی، بہت چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں جو اس وقت جو تعطل کا شکار ہیں یا معاملات چل نہیں پا رہے، اور عمران خان صاحب کو اس کی شاید فکر نہیں ہے۔ پھر ایک بات جو نواز شریف صاحب کے رویے پر ہم کرتے تھے یا باقی دوسری دو جماعتوں کے رویوں پر ہم کرتے تھے، ہمیں علم نہیں تھا کہ عمران خان صاحب بھی ایکسیسیبل نہیں ہوں گے اپنے ایم این ایز کو۔ اور عمران خان صاحب تو چھوڑیے، وہ تو ملک کے وزیر اعظم ہیں، ایم این ایز کو ان کے ساتھی وفاقی وزراء تک اویلیبل نہیں ہوں گے، اور وہ زمین پر نہیں ہیں۔ ایم این ایز یہ کہہ رہے ہیں، اس کا تصور کم سے کم اس ریاست مدینہ یا اس نئی یا بدلے ہوئے پاکستان میں قطعاً نہیں تھا۔ پھر بہت ساری اور چیزیں ہیں جو توجہ طلب ہیں، اور پھر پینڈیمک اور اکانومی اور یہ تمام تر کرائسس، اور ایسے میں ابھی 3 سال مزید چلنا ہے۔ بظاہر کوئی صورت نظر نہیں آ رہی کہ کس طرح سے بہتر طریقے سے چلا جائے گا۔ معاملات کافی مشکل دکھائی دے رہے ہیں، اور یہی جو مشکلات ہیں میں چاہوں گا ان پر ہم بات کریں کہ کیا کوئی امید ہم رکھ سکتے ہیں کہ معاملات کسی طرح سے بہتر ہوں گے، یا یہ سارا کا سارا معاملہ اسی طرح سے آگے بھی چلنا ہے اور ہم نے یہی سب کچھ دیکھنا۔ گیسٹ پارٹیسپینٹس کا تعارف کراتا چلوں۔ پروگرام میں ہمیں جوائن کیا پی جے میر صاحب نے، سینئر صحافی ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ مبشر بخاری صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں، آپ بھی سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ امجد ملک صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، آپ بھی سینئر تجزیہ کار ہیں۔ بہت شکریہ تینوں معزز مہمانوں کا۔ پی جے میر صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے کروں گا۔ بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ کل جو فواد چودھری صاحب نے انٹرویو دیا وہ اس میں کچھ نیا نہیں تھا، وہ تمام تر باتیں صرف انڈورسمنٹ ایک مل گئی ہمیں ایک وفاقی وزیر سے۔ ویسے میں، آپ اور تمام جو باخبر لوگ ہیں وہ یہ تمام تر چیزیں جانتے تھے۔ پھر بھی اس کو تہلکہ خیز قرار دینا، اس کی ٹائمنگ کو دیکھنا، یہ انٹرویو کے پیچھے کیا مصلحت رہی ہوگی، اور پھر جو سوال میں نے کل بھی اٹھایا اور میں اٹھا رہا ہوں کہ کیا عمران خان صاحب ان سے سوال نہیں کریں گے؟ کیا ان کی وزارت نہیں وہ ان سے لے سکتے کہ کس طرح سے ایک وفاقی وزیر اپنی حکومت کے معاملات اس طرح سے بیان کر رہا ہے؟ کیسے دیکھتے ہیں اس سارے معاملے کو پی جے میر صاحب آپ؟ دیکھیں اصلاً سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ یہاں ایک پینڈیمک آیا ہوا ہے، یہ کورونا وائرس، اس کے ساتھ ایک اور بہت بڑا وائرس ہے، وہ ہے ٹیلی ویژن وائرس۔ یہ سب کو شوق ہے ٹیلی ویژن پہ آنے کا، اور یہ اپنے اپنے ڈومین میں بات نہیں کرتے لیکن کسی اور کے ڈومین کی بات کرتے ہیں۔ اگر جب ایک حکومت ہوتی ہے تو اس کے پاس انفارمیشن منسٹر ہوتا ہے جس کا کام ہے پوری گورنمنٹ کی انفارمیشن آپ کو مہیا کرے۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ ہر وزیر جو ہے یہ آ کے ٹیلی ویژن پہ، اب ان کو کیڑا لگ گیا، ہر ایک کو شوق ہے ٹی وی پہ آنے کا۔ اب یہ آ کے مختلف قسم کی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں، اور کئی ایسی سٹیٹمنٹس بھی ہو جاتی ہیں جو گورنمنٹ کے لیے امبیرسنگ ہو جاتی ہیں۔ اور یہاں انفارچونیٹلی ہم نے وہ پروٹوکول رکھا ہی نہیں ہے۔ اگر ہر منسٹر نے خود دے، انفارمیشن منسٹر، what is his position? Get rid of the ministry.
the question is کہ ہم نے یہ ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ کسی کو جو کیڑا لگ گیا نا, یہ کیڑا جو ہے اس کو کاٹتا رہتا ہے, and they want to come on television whether it is A, B or C. تو یہ جو آپ کا سوال ہے, it is a very relevant and a pertinent question کہ آپ ایسے جب کوئی بھی whether it is فواد یا کوئی اور جب یہ آئیں گے تو آپ کے سامنے عوام کے اندر ایک کنفیوژن کریٹ ہوگی, اور جب کہ کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے بیکاز پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ساتھ ہی ایک اسٹیٹمنٹ اور ایمنیٹ کر جاتی ہے فرام دی انفارمیشن منسٹری اور فرام سم ویئر ایلس, اینڈ اٹ کریٹس اے ہیوج, میں کہتا ہوں کہ ایک chaos. تو اس کو آئی تھنک وی نیڈ ٹو بی اوائڈنگ آل آف دس اینڈ رادر ایک آپ پروٹوکول بڑا سمپل بنا جو ہوتا تھا کہ جس منسٹری کا کوئی ایشو ہے وہ انفارمیشن کو بھیجو, وہ اس کو نیوز کر کے اور ایک یونیفائڈ ایک کا پیغام آگے جانا چاہیے, جو کہ انفارچونیٹلی نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ ٹی وی وائرس ہمارے اندر پڑ گیا ہے. بالکل صحیح. مبشر بخاری صاحب, سر یور ٹیک آن دا میٹر, آپ کیسے دیکھتے ہیں اس وقت جس طرح سے پی جے میر صاحب نے فرمایا کہ یہ صرف ٹی وی پہ آنے کا ایک شوق ہے, خبروں میں رہنے کا شوق ہے, اور یہ شوق وفاقی وزراء کو اس حد تک ہونا کہ وہ بھانڈے پھوڑیں اپنے ہی معاملات کے, اپنی ناکامیوں کا اعتراف کریں صرف خبروں میں آنے کے لیے, یہ بڑی خطرناک صورتحال نہیں ہے؟ جی بالکل خطرناک صورتحال ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے پارٹی ڈسپلن, پارٹی ڈیکرم اور گرپ آف دا لیڈرشپ. جس بندے میں لیڈرشپ کوالٹی ہوتی ہے وہ اس کے معاملات پارٹی پہ کافی زیادہ اس کی گرپ سٹرونگ ہوتی ہے. انفارچونیٹلی میں صاحب کا مورد الزام بھی عمران خان صاحب کو ٹھہراؤں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو خود ڈسپلن ہونا پڑے گا, آپ کو پارٹی کا ڈیکرم مینٹین کرنا پڑے گا. یہ اندرونی اختلافات کی خبریں کوئی فواد چودھری نے نیا بھانڈا یا نیا بام تو بلاسٹ کیا نہیں ہے, پہلے سے ہی چل رہا ہے. کبھی آپ کو ماضی میں یاد ہے جہانگیر ترین, علیم خان چودھری سرور, شاہ محمود قریشی, یہ سارے کیا کر رہے تھے, اور اسی طرح کی خبریں وہ اپنے آئی نو کے میڈیا پرسنز کے ذریعے جو وہ لیک کرواتے تھے. فواد چودھری نے صرف یہ کیا ہے کہ اس نے اوپنلی آ کے مطلب وہ انسائیڈر جو ہم خبروں میں لکھتے تھے, پی ٹی آئی انسائیڈر ٹولڈ اس, ٹھیک ہے, وہ انسائیڈر کی بجائے اس نے کریج کا مظاہرہ کیا, سامنے آ گیا. اس کے بعد آپ پارٹی ڈسپلن کا یہاں پہ اندازہ کریں کہ کل فیصل واؤڈا صاحب جو خوش قسمتی سے پہلی دفعہ بن گئے ہیں اور وہ پارٹی کے دو موسٹ سینئر رہنماؤں کو جس طرح کیبنٹ اس میں پڑے ہیں, اور رپورٹڈلی عمران خان صاحب اٹھا کے انہیں سائڈ پہ لے کے گئے ہیں, اپیز کیا ہے. یعنی عمران خان صاحب باقی کیبنٹ کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ ہی از مائی بلو وائٹ بوائے, ٹھیک ہے, تو مطلب میں اس کو اپیز کر سکتا ہوں. اور اس سے یہ بھی امپریشن لیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے جو اسد عمر یا شاہ محمود قریشی کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں عمران خان تھے. اگر ایسی بات ہے تو پھر ایسی پارٹی میں آپ ڈسپلن کیا دیکھیں گے؟ ٹھیک بات ہے, پی جے میر صاحب نے بالکل صحیح فرمایا, سکرین ایک نشہ ہے, اس پہ آنے کے لیے ہر کوئی بےتاب رہتا ہے. اس لیے جو ہم جیسے پرنٹ کے جرنلسٹ ہوتے ہیں ان کے وہ فون بھی نہیں اٹھاتے. البتہ آپ کے چینل سے کوئی بھی فون کر لے تو انہیں پتہ ہے یہ سچ ٹی وی کا ہے, فوری طور پہ اٹھا لیں گے اور ٹائم بھی نکالیں گے. یہ ایڈکشن جاری ہے, بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے آدھی درجن سے زیادہ فوج جو ہے ادھر پنجاب میں رکھی ہوئی ہے ترجمانوں کی, ان میں سے ہر ایک اسی تگودو میں رہتا ہے کہ میں ٹی وی پہ آ جاؤں, میں ٹی وی پہ آ جاؤں. پرسنل پی آر چل رہی ہوتی ہیں. اب جب پرسنل پی آر کا معاملہ ہوتا ہے, دیٹس دا پوائنٹ جہاں پہ سچویشن ان کے کنٹرول سے باہر ہوتی ہے. وہ پرسنل پی آر بڑھانے کے چکر میں پارٹی کے انسائیڈ میٹر جو ہیں وہ لیک کرتے ہیں تاکہ کسی رپورٹر کی ایکسکلوسیو بن جائے, وہ اس کا سورس بن جاتا ہے, اور پھر وہ جرنلسٹ رپورٹر جو ہے اس کو میکسیمم سکرین پہ لانے کی کوشش کرتا ہے. سو جب اس طرح چل رہا ہوگا معاملہ تو آپ کس چیز کی توقع کریں گے, کون سی پرفارمنس کی توقع کریں گے؟ مطلب میں تو اس پہ کوئی مجھے ہوپ نہیں ہے کل کی. تو صورتحال واقعی میں سیاسی طور پہ کوئی اچھی نہیں ہے. بالکل صحیح. جی بریگیڈ صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گا, ایک ہوتا ہے 22 کروڑ عوام, ایک ملک, اس کو چلانا, ایک وزیر اعظم نے اس کے معاملات دیکھنے ہوتے ہیں. یہاں پر تو ایک کابینہ ہے, ایک طویل فہرست ہے کابینہ میں موجود بیٹھے ہوئے وزراء کی, اور وہ ایک کابینہ ہی قابو نہیں آ رہی. پنجاب کے ایک وزیر نہیں قابو آتے, کوئی ترجمان نہیں کہیں قابو آتے, جس کا جو دل کرتا ہے وہ بولے چلا جا رہا ہے. اور اب نوبت یہ آ گئی ہے کہ اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ حکومت یا حکومتی وزراء کرونا سے لڑنے کے بجائے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. شکریہ ارسلان. دیکھیے بڑے سینئر ہمارے ساتھ لوگ بیٹھے ہیں, پی جے میر صاحب ہیں, بخاری صاحب ہیں, اور میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں اسٹیٹ کرافٹ کا.
میرے خیال میں اس حکومت کے آنے کے 1 سال بعد ان جیسے سینئر صحافیوں نے اور ہم نے جو ہم صرف تجزیہ کرتے ہیں, ہماری کوئی پارٹی نہیں ہوتی, ہم پرو پارٹی نہیں ہوتے, اور ہماری جو تنقید ہوتی ہے وہ بھی غالباً ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ حکومت کو کسی سیدھے ڈائریکشن میں لے جانے کے لیے ہو, کیونکہ ایک پرسیپشن بلڈنگ ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں, اور ساتھ یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ بے جا یا بلا وجہ تنقید نہ کی جائے. اور 1-2 سال سے میرے خیال میں ہر ایک میچور تجزیہ کار کی اور صحافی کی یہ کوشش رہی ہے کہ اس حکومت کو سپورٹ کیا جائے, کیونکہ یہ نیا پولیٹیکل سسٹم میں, اور ہم ایک چینج دیکھ رہے ہیں, ایک سٹیٹس کو بریک ہوا ہے, لیکن اٹ از ٹو سم ایکسٹینڈ یہ ہماری ڈس اپوائنٹمنٹ میں کنورٹ ہو گیا. پی جی میر صاحب نے جس بیماری کا ذکر فرمایا ہے وہ بیماری میرے خیال میں آج سے 1 سال پہلے ہی, ان کے آنے کے 1 سال پہلے ہی کچھ پروگرامز میں جاتا تھا, میں دیکھتا تھا, سنتا تھا ان جیسے سینئر صحافیوں کو بھی, اور خود میرا بھی یہی تجزیہ ہوتا تھا کہ میچورٹی لیول اور پولیٹیکل ایکومن کی کمی ہے, اور امید یہ کی جا سکتی ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں یہ میچورٹی لیول جو ریکوائرڈ ہے گورنمنٹ میں آنے کے بعد وہ بہتر ہو جائے گا, اور ایک پولیٹیکل ایکومن, بیکاز یہ پولیٹیکل سسٹم سے اس طرح ویل اویئر یہ نہیں پارٹی تھی, نہیں تھی پالیٹکس میں, ایکٹیو پالیٹکس میں اس طرح نہیں تھے, جس کی وجہ سے ان کے ساتھ بہت سارے الیکٹیبلز اور دوسرے تیسرے لوگ بھی آئے, اور یہ ایک سمجھ آئی ہم لوگوں کو جو ہم بیٹھ کے تجزیہ کرتے ہیں کہ غالباً یہ چیزیں بہتری کی طرف لے جائے جائیں گی. ساتھ ہی میں بخاری صاحب سے بھی فلی ایگری کرتا ہوں کہ یہ اگر ہم اس کا انڈیویجول ڈسکریڈٹ دینا شروع کریں یا بلیم گیم شروع کریں تو یہ بھی بہتر نہیں ہے. یہ ون مین جو اوپر بندہ بیٹھا ہوتا ہے, پارٹی ہیڈ ہوتا ہے, یہ سب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کے اوپر نظر رکھے اور کنٹرول کرے, کیونکہ پالیسی میکنگ تو آپ کو پتہ ہے گورننس کے اندر کسی اور لیول پہ ہو رہی ہوتی ہے, اس پالیسی کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ کسی اور لیول پہ ہو رہی ہوتی ہے. جو ہیڈ ہوتا ہے, جو ہیڈ آف دی گورنمنٹ ہے, وہ ایک پالیسی اسٹیٹمنٹس دیتا ہے. میں بڑا حیران ہوا کل فواد صاحب کی یہ باتیں سن کے بھی, اور میں بڑا حیران ہوا اس کے بعد بڑے سینئر کچھ پولیٹیشینز کی بھی گفتگو سن کے, اور فیصل ووڈا کو تو خیر وہ تو ابھی پالیٹکس میں آئے اور اب تو ماشاءاللہ وزیر بھی بن گئے ہیں, کہ جس طرح چھوٹے بچے 8ویں کلاس کے, 12ویں کلاس کے, 14ویں کلاس کے اسکول کالج کے آپس میں جھگڑے کر رہے ہیں, ناٹ وتھ اسٹینڈنگ دی ایفیکٹ کہ کتنی امپورٹنٹ اسٹیٹ کی گورنمنٹ اور گورننس ان کے ہاتھ میں اس وقت, اور اس وقت کتنی وولٹائل سچویشن ہے خطے کی, اور کتنی وولٹائل سچویشن ہے ود ان دی کنٹری ایز فار ایز کرونا از کنسرن, ایز فار ایز اکانومی از کنسرن, ایز فار ایز پالیٹکس از کنسرن, ایز فار ایز ادر معاملات آر کنسرن. تو آپ دیکھیں کہ کتنا امپورٹنٹ معاملات چل رہے ہیں اور کتنی چھوٹی پٹی چیزوں پہ یہ لڑ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیڈ گورننس کی طرف, جو ابھی تک گورننس بہتر نہیں ہوئی, بلکہ گورننس تو میں کہوں گا نہیں کہ ابھی تک وہ اس طرح ہوئی ہے, یہ بیڈ گورننس کی طرف ایک بہت بڑا نہ صرف قدم ہوگا بلکہ ایک کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہوگا. اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں جلد یا بدیر یہ فیلئر کی طرف نہ چلے جائیں, جو ہمارے لیے ایک اس لمحے پہ اس کو افورڈ کرنا ذرا مشکل ہوگا, ممکن نہیں ہوگا. پی جے میر صاحب, بہت ساری چیزیں ہیں جن کے ہم ناقد رہے, جن پر ہم تنقید کرتے ہیں, چاہے جب وہ ماضی کی حکومتیں تھیں, ماضی کے حکمران تھے. زیادہ دور کی میں مثال نہیں لیتا, ابھی جب نواز شریف صاحب ملک کے وزیر اعظم تھے تو ان پر ہم بڑی تنقید کرتے تھے, اور وہ جائز تھی کہ وہ پارلیمان کو اہمیت نہیں دیتے, وہ پارلیمان میں نہیں آتے. ہمارے تک ان کے کچھ ایم این اے کا یہ کہنا تھا کہ ہماری رسائی نہیں ہے ہمارے وزیر اعظم تک, ہم ہاتھ ملانے کو ترس جاتے ہیں. یہ تو سب کچھ تب تھا جب ایک ایسی حکومت تھی جس کو بہت شد برا بھلا کہہ لیجئے. اب تو عمران خان صاحب جو کہ امید ہیں, جو کہ بہت سارے دلوں کی جان ہیں, جو کہ ایک عوامی آدمی ہیں, جن کا طرز عمل عوامی ہے, وہ ملک کے وزیر اعظم ہوں اور ان کے ایم این ایز پھر نہ لا ہوں, اور پھر وہ پارلیمان میں نہ آئیں, اور پارلیمان میں نہ آئیں, اور اس کے بعد ان کے لوگوں کی رسائی ایم این ایز کی اپنے وزراء تک نہ ہو, وزیر اعظم تو چھوڑیے. تو پھر یہ کیا فرق ہے؟ یہ کیا صرف وہ باتیں تھیں محض جو عمران خان صاحب پہلے کیا کرتے تھے, یا یہ وزارت عظمیٰ کی جو کرسی ہے اس کا نشہ ہی ایسا ہے کہ یہ بدل دیتا ہے انسان کو؟ ہماری جتنی بھی کمنٹس آئی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک فیلیور کی طرف کیوں گئی ہیں, کمپلیٹ فیلیور نہیں, پارشل فیلیور کی طرف کیوں گئی ہیں. اس لیے کہ آپ کے جو ایڈوائزرز ہیں, دے ناٹ ایڈوائزرز بٹ دے آر سائیکوفنٹس, اور یہ جو سائیکوفنٹس ہوتے ہیں یہ ان میں وہ اتنے گٹس نہیں ہوتے. میں نے ان ساری لیڈرشپ کو بہت کلوز سے دیکھا ہے کہ ان میں کتنے گٹس نہیں ہے کہ اس کو سچی بات کر دیں اور کوئی ڈیرنگ بات کر دیں اس کے پرائم منسٹر کے ساتھ. اور یہی وجہ ہے کہ آپ ڈکلائن میں چلے جاتے ہیں, بیکاز دے نیور گیٹ دا کریکٹ پکچر. اب بات آتی ہے آپ کے ہاؤنڈز جو آپ چھوڑ دیتے ہیں, پچھلی گورنمنٹس کے بڑے ہاؤنڈز تھے. I know Nawaz wanted something different, but اس کے جو ایڈوائزرز تھے they were doing something different on the field. I personally told Nawaz Sharif in the Prime Minister House کہ آپ تو پیسیفیکیشن کی طرف جا رہے ہیں, آپ کے جو دوسرے ہیں یہ میں نے نام لیے ہیں,
and I told them کہ یہ لوگ آپ کو تو گرانے کے چکر میں ڈال رہے ہیں, تو why don't you have a complete hold, جس طرح آج ہم بات کر رہے ہیں کہ عمران should have a complete hold, why can't you have a complete hold as a prime minister? تو he said نہیں میں بات کروں گا, یہ غلط ہے, یہ نہیں ہوا, but he didn't do it, he did not do it. اب question is کہ آپ کے پاس ایک فرم لیڈر آئی تھی بے نظیر بھٹو, جو کہ میں سمجھتا ہوں اس کا کچھ کنٹرول تھا پارٹی کے اوپر, لیکن آج آپ کے پاس یہ ہے کہ سارے میورکس آ گئے ہیں, اور یہ میورکس یو کی ناٹ ڈاؤٹ عمران's intentions. عمران کے انٹینشنز بڑے اچھے ہیں, کلیئر ہیں, پازیٹیو ہیں, لیکن those intentions don't go anywhere اگر جب تک کہ آپ کی ٹیم صحیح پرفارم نہ کرے. لیکن پی جے میر صاحب میں مان لیتا ہوں آپ کی بات, اور میرا بھی کامل ایمان ہے کہ ان کے انٹینشنز بہت پیور ہیں, بس یہ کافی ہے, پھر اس کے ساتھ آرام کر کے بیٹھ جائیں. ہم انٹینشنز اچھے ہیں ہمارے ملک کے وزیر اعظم, اب ان کو مٹیریلائز ہونے کا وقت آ نہیں گیا 2 سال میں, یا اب بھی صرف ان کے انٹینشنز کی داد دیں ہم بیٹھ کے یہاں؟ دیکھیں انہوں نے کئی ایسے سٹیپس اٹھائے ہیں کہ جو منسٹرز ان کے کام نہیں کر رہے تھے, they removed them. I wish he had removed them permanently. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ ان کو ایڈجسٹ کرتے ہو تو then you're again going back to the path of failure. جس نے کام نہیں کیا, what does that mean کہ ایک میں اگر اس نے کام نہیں کیا دوسری منسٹری میں کام کرے گا؟ یہ بالکل نہیں کرے گا. آپ کو تو اس کی پرفارمنس پتہ چل گئی ہے. So to accommodate such people is asking for a self disaster. میں ہمیشہ پرائم منسٹر کو یہ ایڈوائز کروں گا, آپ نے ایک دفعہ ہٹا دیا, ہٹا دو اس کو. What do you think کہ دوسری منسٹری میں آ کے کرے گا؟ جو اپنا چیمپئن جس کا تھا وہ اپنے میں نہیں کر سکا تو دوسرے میں کہاں سے کرے گا وہ؟ So we need to have people of merit, people of quality and people of knowledge in the ministries. اور جو نہیں کر رہا, I'm sorry to say, وہ کہتے ہیں نا you have to be cruel to be kind. آپ ان کو ریلیو کر دیں. آپ کے پاس پاکستان میں بہت میں سمجھتا ہوں کہ نالج پڑھی ہے, برینز پڑھے جو کہ کر سکتے. اور تو یہ بھی اسٹیپ لے لوں کہ یار اگر کوئی پیپلز پارٹی یا کوئی ادھر کوئی پی ایم ایل این سے اچھے لوگ ہیں جو کہ کر سکتے ہیں, یار I'll induct them in my team. Why not? They're all Pakistanis. It doesn't mean کہ آپ opposition میں you're enemy of the state. No, you're not. تو آپ نے اچھے لوگوں کی سلیکشن کرنی ہے. یہی ایک آپ کہہ لو کہ اکبر کا ایک بڑا ایک بہت بڑا پوائنٹ تھا کہ جس کے اندر اس نے خود تو وہ لیٹر تھا, بالکل جاہل آدمی تھا, لیکن اس کی آپ دیکھو ٹیم اس کی ٹوپ آ کے چلی گئی. دس از واٹ وی نیڈ. ہمارے پاس تو ایک بہت پڑھا لکھا ایک آدمی ہے, اس کو تو چاہیے اچھی گائیڈنس, اچھی ایڈوائس اینڈ ان دا رائٹ ڈائریکشن. اور بریگیڈیئر صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ دیکھیں اس وقت وی کی ناٹ جسٹ بی سو کریٹیکل کہ ہم ڈوم اینڈ گلوم کی طرف جائیں. وی آر ٹرنڈلنگ along, بٹ اس ٹرنڈل کو وی نیڈ ٹو میک اٹ انٹو اے فاسٹ پیس. اب وہ کیسے ہوگی؟ آئی تھنک یہ مل جل کے ہوگی, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ حالات کیا ہے. آپ ایک پیج پہ پینڈیمک کے اندر بھی نہیں ہے, کبھی لاک ڈاؤن ہے, کبھی ان لاک ڈاؤن ہے, کبھی کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہے. سو وی نیڈ ٹو بی فوکسڈ آن واٹ وی آر ڈوئنگ. اور اس کے اندر میں سمجھتا ہوں یو ہیو ٹو ہیو دا رائٹ وائس آن ٹیلی ویژن ٹو کم آؤٹ. آپ نے دیکھا ہے کہ برٹن کے اندر یہ پرائم منسٹر آتا ہے, یہ ہیلتھ سیکٹری آتا ہے, یہ آپ کا میڈیکل ایکسپرٹ آتا ہے, چیف میڈیکل ایکسپرٹ جو آپ کو بتاتا ہے. ہمارا یہاں ہر بندہ حکیم ڈاکٹر بنا ہوا ہے, ایئر کریش ہوتا ہے ایویٹر بن جاتا ہے, ہر دنیا کا. ادھر سے پیچھے سے یہ نواز شریف, عمران اور وہ زرداری کے پیسوں کی بات ہوتی ہے, پورا ملک آپ کا اکاؤنٹنٹ بن جاتا ہے. سو آئی تھنک وی شوڈ گیٹ آؤٹ آف آل دیز syndromes and let's focus on professionalism, which is what the country needs, Arsalan, right now. رائٹلی سیٹ. جی مبشر بخاری صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گا پہچان ہونا کہ کون شخص کس کام کے لیے درست ہے, کس کو کہاں اپوائنٹ کرنا ہے, کس کی کیا کیپیسٹی ہے. آپ سمجھتے ہیں یہ سلیکشن جو ہوئی ہے پوری کابینہ کو ذرا اگر ہم اٹھا کے دیکھ لیں, اور نہ صرف کابینہ کو بلکہ جو ایڈوائزرز کی طویل فہرست ہے اس کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں, یہ سلیکشن جو ساری کی ساری ہے عمران خان صاحب کی, یہ آن میرٹ ہے, یہ ادروائز ہے, یہ نوازنے کے لیے ہے, یہ اس کی کیپیسٹی اور اس کی پوٹینشل سے پہ پورا اترتے ہوئے وہ سلیکشن ہوئی ہے, یا ادروائز ہوئی ہے؟ ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ اور اب کیا اگر جب ہوئی تھی اس کے بعد سے اب 2 سال کا عرصہ جب گزر گیا ہے تو اب بھی کیا نہیں سمجھ آ رہی کہ کس کی کیا کیپیسٹی ہے اور کیا نہیں ہے, کہ عمران خان صاحب تبدیلیاں نہیں کر سکتے, بہتر لوگوں کو نہیں لا سکتے؟ پھر فواد چوہدری صاحب خود فرما رہے ہیں کہ کمزور لوگ اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں. پھر خان صاحب کیا نہیں جانتے, اور اگر کیے ہوئے ہیں تو کیوں کیے ہوئے؟ دیکھیے یہ ایک
मिस्ट्री अपनी जगह पे मौजूद है कि ये जो कैबिनेट की कंपोजिशन है, खान साहब ने क्राइटेरिया क्या रखा, क्योंकि हम तो खान साहब से वाकई में, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने फरमाया, हमें होप थी खान साहब से जब आए थे क्योंकि लेट्स ट्राई हिम, और हमें ये भी उम्मीद थी कि बड़े ट्रांसपेरेंट और बड़े मेरिट पे चीज़ें होंगी, लेकिन हमें पहला धचका ही उस वक्त लगा जब हमने देखा कि कैबिनेट ही जो है मेरिट पे उसकी फॉर्मेशन ही नहीं हुई। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है, चूंकि खान साहब की हुकूमत बैसाखियों पे खड़ी है, एक तो कंप्रोमाइज़ उन्हें उधर करने पड़े जैसे MQM और PMLQ के साथ उन्होंने किया। मैंगल साहब ने कोई मिनिस्ट्री नहीं ली, वो उनकी अपनी शराइत थी कुछ, ये सबसे पहला कंप्रोमाइज़ तो उन्हें ये करना पड़ा। MQM जिसके बारे में वो क्या फरमाते थे, और फिर वो बात कहाँ से कहाँ चली गई, ठीक है, तो उनके भी मिनिस्टर्स हैं। उसके बाद आप देखें, मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे इस वक्त द मोस्ट सीनियर पॉलिटिशियन और बहुत अच्छे पार्लियामेंटेरियन जिनके साथ मेरी पर्सनल कभी मुलाकात नहीं हुई, 1985 में जब मैं मैट्रिक कर रहा था, उस वक्त पहली दफ़े मैंने उनका नाम सुना था जब वो स्पीकर बने थे, सईद फ़खर इमाम। उन जैसे साहब जो ईवान को बहुत अच्छा चला सकते हैं, बहुत अच्छा चला सकते हैं। अगर वो आपकी पार्टी में शामिल हो गए हैं, आज़ाद जीत के हैं, शामिल हो गए हैं, तो उनकी सलाहियत से, उनके तजर्बे से फ़ायदा उठाया जा सकता था बेहतर अंदाज में। वो नहीं उठाया क्योंकि मेरिट पे तो उनका ही बनता था। इसी तरह ही बहुत सारे मिनिस्टर्स के हवाले से ये कहा जाता है, मतलब कैबिनेट के अपने लोग हमें जब ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू होते, पर्ची कहाँ से, बड़े घर से। अब इसको आप जिस तरह मर्जी इंटरप्रेट कर लें, बड़ा घर कौन सा है, तो वो भी एक मामला है। फिर सबसे अहम बात ये हुई कि असद उमर साहब को इकोनॉमी पे डिलीवर ना करने पे रिमूव कर दिया। पीजे ने बिल्कुल ठीक कहा कि जब वंस ही इज टेस्टेड, व्हाई यू आर टेस्टिंग हिम अगेन, राइट, और फिर भी वही इंपॉर्टेंस भी पार्टी में बरकरार है। तो ये वाला मामला जो है दोबारा लाने वाला। फिर इसी तरह खुसरो बख्तियार के मामले पे, एक तरफ तो आप अपना जो राइट हैंड पर्सन है जिसकी कमी को आपकी पार्टी बड़ी शिद्दत से महसूस करे, जहांगीर तरीन, उसके साथ आप बिल्कुल स्ट्रेट हो गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ खुसरो जिनके खिलाफ सेम चार्जेस हैं, उनको आप एक दूसरी बल्कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री दे देते हैं। अब इस मेरिट का मेरी समझ से बालातर है। तो मेरा ख्याल है कि खान साहब जो हैं, और सबसे अहम बात खान साहब का दूसरा एक जो सबसे अहम बात मैं करने लगा था वो ये था कि खान साहब ने पिछली पार्लियामेंट के बारे में जो फिक्रे दोहराए थे, चूंकि मैं ईवान को बड़ा मुकद्दस समझता हूँ, मैं कॉपी भी नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगता है खान साहब तो उस वक्त नहीं आते थे क्योंकि उन्होंने एक वो पर्टिकुलर सेंटेंस कहा था कि ऐसी पार्लियामेंट पे मैं डैश डैश भेजता हूँ। अभी भी मुझे लगता है वो ऐसी पार्लियामेंट पे डैश डैश ही भेजते हैं, चूंकि वो खुद भी नहीं आते, उनका देखे देखिए उनके मिनिस्टर भी नहीं आते। और जहां तक वो ईवान के तकद्दुस, वोट के तकद्दुस और इलेक्टेड लोगों के तकद्दुस की बात है, तो आप उनके एडवाइजर उठा के देख लीजिए जो लिटरली गवर्नमेंट को रन कर रहे हैं, वो मोस्टली नॉन इलेक्टेड हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि स्ट्रिंग्स जो हैं इमरान खान साहब वो नीम दिली से हिला रहे हैं, और मेरा ख्याल है वो भी, उनकी पोजीशन भी कंप्रोमाइज्ड है कहीं ना कहीं। बिल्कुल सही जी। मैं एक ब्रेक की जानिब बढ़ूंगा, ब्रेक से वापस आते हैं हम तो इस पर मज़ीद बात करेंगे। जो गवर्नेंस का मामला है, फिर जो 6 महीनों की बात आई है, ये क्या है, क्यों दिए खान साहब ने 6 महीने काबीना को, दिए भी या नहीं दिए, ये भी एक सवाल है। और फिर जो अपने MNAs कह रहे हैं कि अगले इलेक्शनों में हमारे साथ बहुत बुरा होगा, ये तमाम तर चीज़ें हैं जी। मैं चाहूँगा ब्रेक के बाद इन पर हम बात करें, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। बात हो रही है जी इस वक्त जो फवाद चौधरी साहब का कल का इंटरव्यू है, और उसके बाद से जिस तरह से मामलात अनफोल्ड हो रहे हैं, आपस में वज़रा बयान दे रहे थे, फिर खबर आई कि इमरान खान साहब ने मना कर दिया है कि वो बयानबाजी ना करें, लेकिन वो बात नहीं मानते अनफॉर्चुनेटली उनके ही अपने वज़ीर और अपने लोग। मैं ब्रिगेड साहब आपसे जानना चाहूँगा, ये 6 महीने का मामला कैसे देखते हैं आप? ये क्या है कि 6 महीने का वक्त दे दिया काबीना को, नहीं तो मामला दूसरी तरफ चले जाएंगे? भैया आप 5 साल के लिए मुंतखब हुए हैं, 6 महीने का वक्त आपको कौन दे रहा है, और मामला किस तरफ चले जाएंगे? अगर इतने सारे खराबियों के बावजूद आप 2 साल गुजार गए हैं, तो आप 3 साल और भी गुजारें बिल्कुल, ताकि फिर ये कहीं गिला ना रहे, कहीं ये सवाल ना रहे कि काश वक्त मिलता, अब तो चीज़ें बिल्कुल बेहतर होने वाली थी।
نہیں یہ میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر صاحب نے 6 مہینے کوئی ایسا تعین نہیں کیا اس کا کہ 6 مہینے یا 4 مہینے یا 3 مہینے. ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اپنے آپ کو امپروو کریں اور اس میں کچھ کریں. لیکن مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے اس بات پہ کہ کس چیز کو امپروو کریں. کیا کوئی نیا کام شروع کیا ہے؟ کیا یہ خدا نخواستہ اسٹیٹ ابھی مارز وجود میں آئی ہے؟ یا کیا پولیٹیکل سسٹم اب ان پلیس ہوا ہے جو ہم سارے تجربات دوبارہ کرنا چاہتے ہیں؟ الحمدللہ ہم پچھلے کم از کم 10 سے 12 سال بلکہ 15 سال سے ہم اس پروسیس میں سے گزر رہے ہیں اور اس کو بھی کافی میچور ہو جانا چاہیے تھا پروسیس کو. لیکن بات وہی آتی ہے جیسے میرے دو احباب فرما رہے ہیں کہ اصل میں مقصد یہ ہے کہ خود اپنے اندر یقین کی کمی ہے. مجھے ایسے لگتا ہے ہر ایک کے اندر, جسے کہتے ہیں کہ اپنے اوپر کانفیڈنس کی کمی ہے. اور سب یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا سیٹ اپ ہے, پاکستان تحریک انصاف ایک ایسی پارٹی ہے جو ون مین پارٹی ہے. یہ عمران خان ون مین کے ایک بندے کے گرد گھوم رہی ہے, عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے ہے. اور جب یہ نہیں ہوں گے تو جس طرح کا یہ چوچو کا مربع بنا ہوا ہے, یہ شاید دوبارہ اس طرح اکٹھے رہ کے کام نہ کر سکیں. اور ابھی بخاری صاحب فرما رہے تھے کہ ہاف ہارٹیڈلی ان کے ایم این ایز کوئی کام کر رہے ہیں. شروع میں بڑے انتھوزیسٹک سے شروع ہوئے تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کہتے ہیں نا جی حکومت معاملات ایسے. اور مجھے اس میں ایک بات یا مشرف صاحب کی بات یاد آ گئی ہے. غالباً 2001-2002 میں حکومت ٹیک اوور کرنے کے 2-2.5 سال بعد ہی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میں ایک انتہائی مشکل ملک کو جو ان سے وہ رول کرنے جا رہا ہوں. اور مجھے اب سمجھ آ رہی ہے کہ یہ تو بہت مشکل ہے. دیکھیں ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جی. ہمارا اپنا ایک سوشل سیٹ اپ ہے, ہمارا اپنا ایک مزاج ہے, ہماری ایک سوسائٹی ہے. اور یہ سوسائٹی صرف ہماری نہیں ہے, یہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی ہے, جس میں ہندوستان ہے, ہم ہیں, ساک ممالک ہیں. ہمارا اپنا ایک مزاج ہے. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ رہا ہے کہ ہمارا جو بھی نیا تجربے کار سائنسدان آ کے تجربہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ہمارے تجربے کا جو وہ باٹم لائن بناتا ہے یا جسے بینچ مارک بناتا ہے, وہ یورپ کو بناتا ہے یا مڈل ایسٹ کو بناتا ہے. نہ تو ان کے ساتھ ہمارے مزاج ملتے ہیں, نہ ان کے ساتھ ہمارا سوشل سیٹ اپ ملتا ہے, نہ ہمارا سٹرکچر ان کے ساتھ ملتا ہے, نہ ہمارا ایجوکیشن لیول ان کے ساتھ ملتا ہے. ہمارے اندر بہت زیادہ ڈائیورسیفائڈ لوگ ہیں. ہم مذہب کے لحاظ سے, فقہوں کے لحاظ سے, زبان کے لحاظ سے, کلچر کے لحاظ سے, تو ہم نے اسی مزاج کے ساتھ چلنا ہے. اس مزاج کے اندر جو پالیٹکس اس وقت فٹ آتی ہے وہ وہی ہے جو پہلی حکومتیں کرتی رہی ہیں. وہ پالیٹکس میں گڑبڑ نہیں کر رہی تھیں جی. ان کا گورننس میں کوئی پرابلم نہیں تھا. آج بھی آپ باہر نکلیں, آپ ڈیولپمنٹ دیکھیں جو نواز شریف کے دور میں ہوئی یا جو پی 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 کے دور میں ہوئی, وہ ان کے تو 2 سالوں میں آپ بلیو کریں کہ انہوں نے ایک یہ بالکل ڈی چوک کے سامنے ایک 20 گز کی ایک سڑک 6 مہینے سے کھودی ہوئی ہے. اور میں اس کو بی آر ٹی کہنا شروع ہو گیا ہوں کہ پتہ نہیں یہ کس دن بنے گی. اور ابھی ایک نئی بی آر ٹی بھی انہوں نے شروع کیا ہے, فیصل ایونیو کے اوپر کوئی انڈر پاس بنا رہے ہیں. 6 مہینے سے میں اس کو بھی دیکھ رہا ہوں, کوئی وہاں کام کرتا مجھے نظر نہیں آتا. اس کی ریزن ہے وہ کیوں لوگ یہ کر رہے تھے, کیونکہ ان کو پالیٹکس. لیکن ان کے اندر جو ایک غلطی تھی معذرت کے ساتھ, ان کے اندر جو خرابیاں بعد میں سامنے ہوئی وہ آئی تھی ان کی مال پریکٹسز. ان کا بے وجہ اپنے آپ کو پیسے کی لالچ میں آ گئے, پاور کے زوم میں آ گئے. پھر جس طرح پی جے میر صاحب فرما رہے تھے, ان کے 4-8 بندوں کا ایک ٹولہ تھا جو ان کو لے ڈوبا, ویسا ہی ایک ٹولہ عمران خان صاحب کے جو کیبنٹ ہے اس کے اندر بھی ایرپٹ کر رہا ہے. میں اس کے نام نہیں لوں گا, وہی 4-6 لوگ ہیں, وہی ان کی باتیں میچور, وہی ان کی بڑی بڑی باتیں. لیکن یہ تو گورنمنٹ, یہ عمران خان صاحب ان کا بڑا, یہ تو جنگلہ بس کہتے تھے, ان کا موقف واضح تھا کہ یہ موٹر وے اور سڑکوں پہ نہیں, ہم نے ہیومن ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا ہے, ایجوکیشن اور ہیلتھ پہ کام کرنا ہے. وہ بجٹ سپیکس والیوم, آپ کو وہ بتا دیتا ہے کہ نہ کام اس طرف ہو رہا ہے, انفراسٹرکچر کی طرف ہو رہا ہے, نہ جو آلریڈی کچھ پروجیکٹس تھے وہ مکمل ہو کے چلے, ان پر قرضہ بڑھتا جا رہا ہے. وہ بے شک آپ کو پسند ہوں یا نہ ہوں, وہ اب آپ کی مجبوری ہے کہ آپ جو بے شک آپ اورنج لائن کی بات لے لیں کہ آپ ان کو چلائیں اب, لیکن وہ معاملات جمود کا شکار ہیں اور کیپیسٹی نظر نہیں آ رہی کہ وہ چیزوں کو مکمل کریں. پشاور بی آر ٹی, اور کبھی عمران خان صاحب کے منہ سے اس کا ذکر تک نہیں آج تک آیا. حیرت کی بات ہے, نہ وہ کسی کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں, نہ کسی سے وہ سوال پوچھتے ہیں. بہت زبردست کوشچن ہے. اس کی وجہ یہ ہے, دیکھیں اخلاقی جو جرات ہوتی ہے نا, وہ فزیکل کریج سے کہیں زیادہ ہوتی ہے. میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے اگر صرف یہی کر لیں کہ یہ ہم سے غلط ہو گیا, غلطیاں ہوتی ہیں انسان سے, اور پھر پولیٹیکل سسٹم میں وی نیڈ ٹو کریکٹ اٹ, وہ کریکٹ ہی کر لیں. آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ بجٹ کے, دیکھیے آپ کے ہمارے جو دیہڑی دار جو مزدور تھے نا, جو 45% سے زیادہ جو اپنے روزگار کی تلاش میں, پیٹ کی تلاش میں, چھت کی تلاش میں دن سے رات کو کام کرتے تھے اور محنت کرتے تھے, ان کو ہم نے ایک عجیب و غریب کام پہ لگا دیا. وہ صبح شام لنگر سے کھانا کھا لیتے ہیں, مہینے کا جیب میں 12,000 آ جاتا ہے, احساس کارڈ جیب میں جہاں سے انہوں نے علاج کرانا ہے, اللہ اللہ تے خیر صلاح. اب وہ چوزرز بن چکے ہیں, آپ جا کے ان کی محنت کریں, کام کرنے آئے, ان کو پسند آتا ہے تو وہ کام کرنے آ جاتے ہیں, نہیں آتا تو نہیں آتے. کیپیسٹی بلڈنگ پہ توجہ نہیں دی جا رہی. دیکھیں پیار محبت
محبت, لوگوں کا خیال رکھنا, غریب کا خیال رکھنا, یہ وہ ساری اپنی جگہ درست ہیں. ہمارے ملک کے اندر الحمدللہ چیریٹی کی, ہمارے اندر فیلنتھریپی کی کوئی کمی نہیں ہے. یہ میں پہلے بھی کہتا تھا, آج بھی کہہ رہا ہوں, کرونا کے انیشل انوائرمنٹ میں بھی, آپ ہی لوگوں کے پروگرامز میں کہتا رہا ہوں, یہاں بھوک سے, سٹارویشن سے کوئی مرنے والا نہیں ہے. یہاں لوگ خوشی محسوس کرتے ہیں دوسرے کو کھانا کھلانے, دوسروں کے گھروں میں کھانا پہنچانا. لیکن ہماری ترجیحات ہی تبدیل ہو گئیں, اور شاید اس کی یہ ڈائریکشن درست نہ رہنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ چلیں سر, یہ تو ہم نے بڑی تفصیل سے جو تنقید تھی وہ سارا معاملہ ہم نے کر دیا. میں چاہوں گا پی جے بیر صاحب تھوڑا سا ذرا اب ہم اس کو سلوشن اورینٹڈ بھی معاملات کو بناتے ہیں. جس طرح ابھی بریگیڈ صاحب نے بھی فرمایا, بہت سارے اور بڑی شخصیات سے بھی ہم نے سنا, بہت ساری کتابیں بھی پڑھ کے ہم نے اندازہ لگا کہ یہ بڑا ایک مشکل ملک ہے, اس کو چلانا ایک بڑا مشکل کام ہے, اس کے ڈائنمکس بڑے مشکل ہیں. ہر صوبے کے اپنے ڈائنمکس ہیں اور اس میں اپنا اپنا مزاج ہے لوگوں کا. اب سوال یہ ہے کہ اسی میں ہی ماضی کی حکومت تھی, 5 سال اس کی کارکردگی دیکھیں, 5 سال پیپلز پارٹی کی دیکھیں, اور اب تقریباً یہ 2 سال کی اس کی دیکھیں. سر یہ مسئلہ یہاں پہ سسٹمز کا ہے, ان کو چلانے کا ہے, لیڈرشپ کا ہے, ایک بولڈ لیڈر کی ضرورت ہے. کیا عمران خان صاحب آج بولڈ ہو جائیں اور بولڈ ڈیسیجنز لیں تو وہ چل پائیں گے, سپورٹ ان کو اسی طرح سے ملتی رہے گی؟ مسئلہ کہاں پر آتا ہے؟ کمپرومائز انسان کر جاتا ہے, وزیر اعظم کمپرومائز کر جاتا ہے, وہاں مسئلہ آتا ہے, پارٹی کو لے کے چلنا پڑتا ہے, کابینہ کو, یہ پرابلم ہے. آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ. پی جے میر صاحب, آپ نے اتنا وقت گزارا اور یہ پورے تمام تر چیزیں دیکھی ہیں, اور یہ پاور کوریڈورز تک بھی آپ نے دیکھا ہے, مسئلے آپ کیا سمجھتے ہیں کہاں پر آتے ہیں؟ دیکھیں, آپ نے سارے جو یہ جتنے بھی آپ نے پوائنٹس ریز کیے ہیں, اس کو آپ نے ڈائگنوز کرنا ہے. جو ڈائگنوز آپ کریں گے تو اس کے اندر آپ کو صرف ایک ہی چیز نظر آئے گی جس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. سب سے پہلے وہ ہے آپ کا الیکشن کا سسٹم. کیونکہ آپ جس سسٹم سے نکل رہے ہیں, جو بھی پارٹی آتی ہے وہ ہاسٹیج رہ جاتی ہے. اگر وہ کولیشن میں جاتی ہے, ایک نہیں مانتا, چلا جاتا ہے, ہم نے دیکھا پہلے. اب the question arises کہ جب تک آپ کی الیکشن کمیشن ٹھیک نہیں ہوگی, آپ کا آگے جو چلنے کا نظام ہے اس کے اندر ہر قسم کے ایپیڈیمکس اندر آتے رہیں گے, اور آپ اسی طرح ٹرنڈل آن کرتے رہو گے. الیکشن صحیح ہو جائیں گے سارے کمپلیٹ اکراس دا بورڈ, اس میں جو بھی سٹنگ پرائم منسٹر ہوگا وہ کبھی بھی کسی پریشر میں نہیں آئے گا. یہ آپ کا سب سے بڑا ایک میں کہتا ہوں, اس کو میں ڈائگنوز کرتا ہوں. کیونکہ اینڈ میں جب آپ کی گورنمنٹ چلنی شروع ہو جاتی ہے, کوئی ادھر سے آپ کو تنگ کرتا ہے, کوئی ادھر سے کرتا ہے. میں نے تو ملٹری گورنمنٹس میں دیکھا ہے, یہ جنرل مشرف کی گورنمنٹ کے اندر جس طرح ایم کیو ایم آ کے, میں پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوتا تھا اندر شوکت عزیز صاحب کے ساتھ, تو وہاں میں دیکھتا تھا کیا کیا کالیں آتی تھیں کہ جی یہ 6 ممبر ہیں اس کے کسٹمز کے, ان کو چھوڑ دیں, کوئی ایف بی آر میں چھوڑ دیں, کوئی وہاں چھوڑ دیں. اینڈ تھینک گاڈ شوکت عزیز ڈن, انہوں نے فائلیں کھلی رکھی, لیکن کمپرومائز کر کے چھوڑنا آپ کو پڑا. اب اس طرح کی جب آپ کی بارگیننگ انٹرنلز ہوتی ہیں تو اس کا ایکسٹرنل بہت بڑا آپ کو افیکٹ نظر آتا ہے. سو دیٹ از ون تھنگ وچ وی نیڈ ٹو کریکٹ. سیکنڈلی, جب آپ کی ایک اسٹرانگ گورنمنٹ آتی ہے, ویدر اٹ از اے اسٹرانگ کولیشن اور این الائنس, اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی گورننس بہتر ہو جاتی ہے. ہماری گورننس اس کے اندر نہیں کہیں بہتر ہوتی ہے. آپ کی مجھے بتا دیں, آپ نے خیبر پختونخوا, اس کا نارتھ ویسٹ فرنٹیئر کا نام چینج کیا ہے. خیبر پختونخوا has it changed that much drastically because of the change of name? ہم چینجز لانے کے ماہر ہیں, ہم دوسرے کے اچیومنٹس لانے کے, اس کو ختم کرنے کے ماہر ہیں, yet we don't deliver ourselves. So what we need to do is think nationally. یہ نیشنل اسپرٹ ہمارے میں نہیں ہے انفارچونیٹلی. ہم غریبوں کا نام لیتے ہیں, بھائی غریب کیوں ہے؟ کیونکہ غریب کو آپ نے منگتا بنا دیا, آپ نے اس کو بھوکا ننگا کر دیا, وہ بھی کام نہیں کرتا, آپ اس کو اللہ کے نام پہ پیسے دیتے رہتے ہو, تو وہ کیا ہو گیا؟ وہ پروفیشنل بھوکا مار گیا, بھوکا بن گیا. آپ نے جس طرح یہ محمد یونس نے شروع کیا تھا بنگلہ دیش کے اندر, 11% پہ لے آیا تھا وہ. آپ مائکرو کریں, مائکرو کریڈٹ, آپ ان کو خود پیسہ دیں اور کہیں کہ واپس کرو, بعد میں محنت کرو, واپس کرو. یہ آپ کے پاس ہے ابھی بھی, یہ غالب منسٹر اس کو رن کر رہا ہے مائکرو کریڈٹ کا, اس کو کرو. وائی کانٹ وی ڈو دس؟ ہم نے ہر ایک کو بھوکا ننگا کر دیا ہے. ہم, یہ ریڈی صاحب نے بڑی سی بات کی, ہم سب سے بڑے خیر خواہ ہیں, چیریٹی ہے, ہر چیز دے دیں گے, بٹ دیٹ از ناٹ اے لانگ ٹرم آنسر. دا لانگ ٹرم آنسر از سیلف سفیشینسی. سیلف سفیشینسی میں ہم آتے نہیں ہیں. وہ ایک اور اس کی وجہ ہے, جو بھی آتا ہے نعرے لگاتا ہے. ارسلان, آپ کا 40-50 ہزار روپیہ ایک بچے کی تنخواہ یہ ہے فی اسکول کی, کالج کی. مجھے بتاؤ کتنے بندے ہیں جو کہ ایسے اسکولوں میں, کالجز میں بھیج دیتے ہیں. ایون گورنمنٹ آفیسز, they can't afford to do it. So what will they do? They'll turn to corruption. What will they do? They'll turn to other means to get
انہوں نے بچوں کا خیال کرنا ہے. تو یہ ایسی ایسی چیزیں ہیں جس پہ آپ کو توجہ لانگ ٹرم دینی ہے. ہم لانگ ٹرم نہیں سوچتے, ہم سوچتے ہیں ٹل دا نیکسٹ الیکشن. اب دیکھو اگلے سال الیکشنئرنگ کا سال آ جائے گا, اینڈ دین گریجولی دا پیس ول ڈائیورٹ. سو دا پیپلز ایشوز, پانی کا ایشو ہے آپ کا سب سے بڑا, سیوریج کا سب سے بڑا ایشو کریٹ ہو رہا ہے. وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. جب ڈیزاسٹر آئے گا, ایپیڈیمک آئے گی, دین وی آر ریڈی فار اٹ. سو آئی تھنک لانگ ٹرم آپ کا جب تک یہ ایک ایجنڈا نہیں بنے گا, وی ناٹ گیٹنگ اینی ویئر. اس میں یہی ہوگا, انکمبنٹ گورنمنٹ کی تنقید ہوگی, اپوزیشن شور کرے گی. اپوزیشن تیار ہوتی نہیں ہے کہ فیوچر میں کیا کرنا ہے. جب وہ نعرے لگاتے ہیں, یہ نعرے سب پولیٹیکل نعرے ہیں, روڈوں پہ نکلیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. دیز آر الیکشنئرنگ نعراز, دیز آر ناٹ نعراز فار دا پیپل. نعرے نہیں لگتے لوگوں کے لیے, لوگوں کے لیے کام ہوتے ہیں. اور جب آپ آتے ہیں پھر آپ لوگوں کے کام کریں. اگر آپ نہیں کریں گے, انفارچونیٹلی وہ کہتے ہیں نا, وہ ایک کیا ہوتا ہے, واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ, ہم اس سنڈروم کے اندر ہیں. بالکل صحیح پی جے میں صاحب. مبشر بخاری صاحب, یہاں پر بہت ساری چیزیں ہیں, کیا یہ کبھی ممکن ہے کہ تمام تر لوگ پولیٹیکل پارٹیز ایک چیز پر متفق ہو جائیں؟ ہم آج سے کچھ سال پہلے جب 18ویں ترمیم ہوئی تو پیپلز پارٹی, آصف علی زرداری صاحب یہ بڑا کریڈٹ لیتے ہیں اور کہتے ہیں اس سے بہتر کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا تھا, اور سبھی مان لیتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ وقت کی ضرورت تھی. اور اس کے بعد اب یہ پینڈیمک آتا ہے یا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آتی ہے, پھر سوال اٹھتا ہے کہ 18ویں ترمیم صحیح ہے یا غلط ہے. بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں, ہم نظام کی بات کرتے ہیں کہ یہ نظام ہی ٹھیک نہیں ہے, کوئی اور نظام ہونا چاہیے, کسی اور طریقے سے معاملات کو چلنا چاہیے. کچھ لوگ صدارتی نظام حکومت کی بھی یہاں پر بات کرتے ہیں. مسئلہ بنیادی طور پر کہاں پر آتا ہے, آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, میں ان ساری تھیوری سے بصد احترام ڈس ایگری کرتا ہوں. کسی بھی ریاست کا نظام چلانے کے لیے ضروری ہوتا ہے, جو ویسٹرن پولیٹیکل فلاسفرز کہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی اسٹیٹ میں بیلنس اور بہترین نظام کے لیے ضروری ہے کہ ریاست کے جو 3 اہم ادارے ہیں, لیجسلیٹو, جوڈیشری اینڈ ایگزیکٹو, یہ اپنی اپنی لیمٹس میں رہ کے اور اپنے اپنے رول کو ایماندارانہ طریقے سے پرفارم کریں. اب پاکستان میں ایک لمبی لسٹ ہے, اگر ہم چلیں تو ریاست کیوں ناکام ہوتی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ سول ملٹری تعلقات جو ہیں وہ نارمل نہیں رہتے. اس دفعہ ہم سوچ رہے تھے کہ دونوں چونکہ ایک پیج پہ ہیں تو اس لیے ڈیلیور کریں گے, لیکن ایک پیج پہ ہونے کا امپریشن کریٹ کرنے کے باوجود بھی ڈیلیور نہیں کر پائے. دوسری طرف سول بیوروکریسی ہے, انہیں جب اندازہ ہوتا ہے کہ جناب علی یہ تو ویک حکمران ہے تو وہ جس طریقے سے کام کرتی ہے وہ دیکھ لیجئے. اس کے بعد ہمارے جوڈیشری کا حال دیکھ لیجئے, کتنا کیسز جو ہیں وہ بیک لاگ میں پڑے ہیں, لیکن جوڈیشری کیا کر رہی ہے, وہ لاک ڈاؤن کھلوا رہی ہے, اور کھلوانے کے بعد گورنمنٹ کو سنپ کر رہی ہے کہ آپ سنجیدہ ہی نہیں ہیں کرونا کو لے کے. گورنمنٹ کا حال یہ ہے کہ ہمارے جو ایگزیکٹو کے لوگ ہیں اتنی سیریس پینڈیمک کے بارے میں ڈاکٹر بنے ہوئے بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی بہت سارے لوگ تو ویسے ٹھیک ہو جائیں گے اور 80% لوگ پیناڈول سے ٹھیک ہو جائیں گے اور اللہ خیر صلاح, دیٹس ناٹ اے پرابلم. تو جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو ایسے میں ایک اسٹیٹ سکسیسفل کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کا حل وہی ہے کہ تمام جو ہمارے ادارے ہیں وہ اپنی خود احتسابی کریں, اپنے لیے کوڈز بنائیں, ان کوڈز پہ عمل درآمد کریں اور ڈکلیئر کریں کہ پارلیمنٹ از دی سپریم انسٹیٹیوشن آف پاکستان, اور اس کا فیصلہ جو ہے حرف آخر ہے. یہاں پہ پارلیمنٹ کے طرف سے پاس کیے گئے بل یا ریزولوشنز کو بھی سپریم کورٹ جو ہے وہ اس پہ بھی اپنا شروع کر دیتا ہے. تو جب تک یہ معاملات رہیں گے, یہ کی ہمارا پرابلم ہے, کی پرابلم یہ ہے. جب آپ ان پرابلمز کو ٹھیک کریں گے اس کے بعد دوسرے پرابلمز کی باری آئے گی. آپ جتنا مرضی الیکشن کمیشن کو ٹھیک کر لیں, آپ بہترین بھی لے آئے, بدترین بھی لے آئے. مشرف دور میں چیف جسٹس ارشاد حسن خان صاحب نے حلف اٹھوانے کا جو ان سے وصول کیا وہ چیف الیکشن کمشنر کا عہدہ تھا. پھر کیا ہوا, اس کے بعد آپ نے اپنے فخر الدین جی ابراہیم جیسے ایماندار لوگ بھی دیکھے, لیکن وہ الیکشن کنٹروورشل چونکہ بوڑھے آدمی تھے اس طریقے سے واش نہیں کر سکے. تو یہ چیزیں چلتی رہیں گی جب تک آپ بنیادی پرابلم جو کہ اداروں کے درمیان ٹکراؤ کا ہے, مطلب اپنی حدود و قیود کا تعین کر کے ادارے ان میں رہیں, ہر کوئی اپنا کام کرے تو مسائل سے نمٹا جا سکتا ہے. آپ جو باقی تھیوریز ہیں ان سے ڈس ایگری کرتے ہیں. بریگیڈ صاحب, یور ٹیک, آپ کیا سمجھتے ہیں حالات میں, معاملات میں بہتری کس طرح سے لائی جا سکتی ہے؟ ہم جو تنقید کرتے ہیں عمران خان صاحب پہ
یا اس حکومت پہ وہ کوئی ہم کسی پرپس کے تحت نہیں کرتے, اس کا پرپس صرف یہ ہوتا ہے کہ بہتری آ جائے, ملک میں بہتری آئے, یہ کام کریں گے, ڈیلیور کریں گے, ہم ہی بیٹھ کر اپریشیٹ کریں گے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ چلے جائیں, ان کو جو ٹینیور ان کا جو ہے وہ پورا کریں, 5 سال کا وقت ہے ان کو, عوام نے الیکٹ کیا, لیکن 3 سال ہیں, حالات بہتر نہیں ہیں, کیسے بہتر ہو سکتے ہیں؟ عمران خان صاحب سے جو چند امیدیں رکھی ہوئی تھیں اور جو ابھی بھی کی جا سکتی ہیں, ان کی کچھ پرسنالٹی کے اچھے ٹریٹس ہیں جن کی وجہ سے یہ کی جا سکتی ہیں. مثلاً ہی از اپ رائٹ, ہی از اسٹریٹ فارورڈ, وہ امین صادق ہیں, وہ سچے ہیں, وہ کرپٹ نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن جو اپ رائٹ اور اسٹریٹ آدمی ہے, کیا اس پریمیئر کو یہ بات سمجھنی نہیں چاہیے کہ اس کے دائیں بائیں جو لوگ ہیں, مشیر ہیں, ان میں سائیکوفینٹس کون کون ہیں, ان میں وہ کون کون سے ہیں جو صرف چاپلوسی کے اوپر چل رہے ہیں اور سب اچھا کی رپورٹ دیتے ہیں, کیونکہ ان لوگوں کو وہ گھاگ لوگ ہیں جن کو پہلے سے پتہ ہے کہ یہ سب اچھا ہی ان کی نوکری ہے. کیوں نہیں وہ چیزوں کو اندر جا کے دیکھتے, جبکہ اس ملک کی تمام ٹاپ آف دی لائن ایجنسی ساری کی ساری پرائم منسٹر کے انڈر ہے, ان کو پل پل کی رپورٹ آ رہے ہوتے ہیں. کیوں نہیں وہ تمام چینلز پہ دیکھتے؟ ہم لوگ جو تنقید کر رہے ہوتے ہیں, اس تنقید کو وہ ایک کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کے طور پہ لیں اور اس کو انورڈ دیکھیں کہ اس میں کیا خرابیاں جو یہ لوگ کر رہے ہیں. میں, بخاری صاحب, پی جے میر صاحب اور ہمارے جیسے بہت سارے لوگ, ہم عام لوگوں میں رہنے والے لوگ ہیں. ہم کوئی وہ وی آئی پی لوگ نہیں ہیں کہ ہمارا کوئی ایک علیحدہ کلچر ہے, ایک علیحدہ اسٹیٹس ہے جس طرح کے پولیٹیشنز کا ہے یا کچھ بڑے بیوروکریٹس کا ہے. ہم عام لوگوں میں گھومتے پھرتے ہیں, ہم سے ہر کوئی بندہ بات کرتا ہے, اور ہم وہ لوگ ہیں جو گلیوں بازاروں میں جا کے خود خرید و فروخت کرتے ہیں اور ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہے. دیکھیے, جہاں تک تو اوپر والے لیول پہ, میکرو لیول پہ جو چینجز ہیں وہ تو بالکل زبردست ہے, جو بخاری صاحب نے بھی کہہ دیا, پی جی میر صاحب نے بھی کہہ دیے. لیجسلیٹو, جوڈیشری اور ایگزیکٹو اپنے اپنے معاملات میں رہ کے کام کریں. دیکھیں, ایگزیکٹو جب کام نہیں کر رہا ہوگا تو اس وقت لیجسلیٹو تو فی الحال ابھی بھول ہی جانا, کیونکہ لیجسلیشن کیا ہوئی ہے 2 سالوں میں, تو لیجسلیشن ہوئی کوئی نہیں ہے. تو جوڈیشری لا محالہ اس میں انٹرفیئر کرتی ہے. وہ اسے آپ انٹرفیئرنس نہیں کہتے, ایکچولی جوڈیشری اس لیے کرتی ہے جب وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ معاملات اس طرح نہیں چل رہے, کوئی گنجائش دیکھتے ہیں کہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی آنے والے کچھ وقت میں. اس میں ایک 2-4 موٹے اسٹیپ ہیں, اگر وہ لے لیے جائیں تو میں نہیں سمجھتا. ایک تو دوبارہ ہی شوڈ ری لک ہز ٹیم, ری وزٹ کریں اپنے ٹیم کو. کوئی غلط نہیں ہے اگر وہ اپنی ٹیم کو اس کو ری اپوائنٹ کرتے ہیں یا کچھ لوگوں کو چینج کرتے ہیں یا سیٹ کرتے ہیں. ابھی تک 2 سال میں ان کے سامنے آ گیا ہوگا کہ کیا کس کی کیپیسٹی ہے, کون ہے جو انہیں بلیک میل کر سکتا ہے, کون ہے جو پرفارم کرے گا, کس کی پرفارمنس جو ان سے ہے وہ آبجیکٹیو ہوگی, کس کی سبجیکٹیو ہوگی, یہ تو انہیں سمجھ آ جائے گی. کیپیسٹی بلڈنگ کریں. مثلا ہر چیز کا حل یہ نہیں ہے کہ سیل کر دیں. دیکھیں, میں ایک ضلع کا نام لیتا ہوں جس میں 64 چھوٹی بڑی سوسائٹیاں سیل ہیں, 50,000 بندوں کا بے روزگار بیٹھے ہوئے پچھلے 1 سال سے, کہ جی انہوں نے این او سی نہیں لی یا کوئی بھی قانونی غلطی کی ہے. آپ ان کو پنش کریں, ان کو جرمانے کریں, لیکن ان لوگوں کا روزگار مت بند کریں. کوئی ریسٹورینٹ, کوئی ہوٹل ذرا گاڑی سے سیل کر دیں, کتنے لوگ اس کے ساتھ اٹیچ ہیں, کتنے گھر اٹیچ ہیں, یہ ان کو نہیں پتا. اسی طرح جو فلانی شاپ ہے وہ اگر صحیح نہیں چل رہی, فلانا مال صحیح نہیں چل رہی, چھوٹی چھوٹی مائکرو لیول کی چیزیں سیل کرنے سے کتنے لوگ بے روزگار ہوں گے. اب یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ کاٹ دیتے ہیں. میں ایک آخری بات سن لیجیے کائنڈلی. دیکھیے, جب نواز شریف شروع میں آئے تھے نا, تو انہوں نے ایک تقریر کی تھی اور ہم بے نظیر کے تب تازے ان کے نیچے سے اور ضیاء الحق صاحب کے نیچے سے نکلے تھے, تو میں دیکھ رہا تھا بڑی جے کار ہو رہی تھی ان کی, اسپیشلی ان کے وزراء, ان کے مشیر اس وقت کر رہے تھے, اور جنرل پبلک بھی ساتھ ہم نوا تھی. اور وہ یہ تھی کہ دیکھیے 6 دفعہ الحمدللہ کا اور 5 دفعہ اللہ کا فضل کا ایسا نیک ہمیں حکمران ملے گا, اور اس نیک حکمران نے 36 سال بعد ہمارے ساتھ کیا کیا. یہی بات جب ہمارے عمران خان صاحب آئے, ایک سیکنڈ, جب خان صاحب آئے تو کہا کیسے سادے اور اچھے اور صادق اور امین اور ملنگ آدمی ہے, اینک کبھی نہیں پتا کہ کس جیب میں رکھی, ہاتھ میں تسبیح ہے. میری گزارش ہے پرائم منسٹر صاحب سے, ملنگانہ ماحول سے نکلیے, پرائم منسٹر بنیے, اپنی ریٹ قائم کیجیے. اور with this note جی میں بہت شکریہ ادا کروں گا تینوں معزز مہمانوں کا. آلریڈی exceeded the time limit. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. ارسلان خالد کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.